ریڈیو پاکستان بہاولپور کے اسٹوڈیوز میں آج ہماری مہمان شخصیت جناب سلیم رضا آصف سر، سابق چیف کمشنر انکم ٹیکس، سابق ایڈوائزر وفاقی ٹیکس محتسب، اور آج کل ان کی ذمہ داریاں ہیں وفاقی انشورنس محتسب کے ایڈوائزر کے طور پر۔ سر، آپ کو ریڈیو پاکستان بہاولپور کے اسٹوڈیوز میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ ویری کائنڈ آف یو بری صاحب۔ سر، بتائیے گا کہ آپ انشورنس محتسب کا ادارہ کیا خدمات دے رہا ہے، اس کے قیام کے مقاصد کیا ہیں، اور آپ کی ذمہ داریاں اس حوالے سے کیا ہیں؟ جی ایکچولی انشورنس ہماری معیشت کا اسینشیل پارٹ ہے، یہ فائنینس سے ریلیٹڈ ہے، اور ہم دو طرح کی انشورنس کرتے ہیں، ایک لائف انشورنس ہوتی ہے اور ایک جنرل انشورنس ہوتی ہے۔ جی، اب جنرل انشورنس تو بہت پاپولر ہے بہت سارے ممالک میں، ہمارے پاس 80% کیسز ہوتے ہیں لائف انشورنس کے، لیکن جنرل انشورنس جس میں مکان کی انشورنس ہے، کار کی انشورنس ہے، بزنس کی انشورنس ہے، اور پھر بدقسمتی ہماری یہ ہے کہ ایگریکلچرل کنٹری ہونے کے باوجود ہمارے ہاں کراپ انشورنس جو ہے نا وہ ترقی نہیں پا سکی، ہمارے یہاں ایگریکلچر انشورنس جو ہے نا اس کی ترویج بھی نہیں زیادہ ہو سکی۔ تو اس وفاقی انشورنس محتسب کے قیام کا مقصد یہی ہے کہ ہم ایک تو پالیسی ہولڈرز کے مفادات جو ہیں ان کا بھی تحفظ کریں، اور ساتھ ہی ساتھ انشورنس انڈسٹری کی ترویج اور ترقی میں بھی اپنا کردار ادا کریں۔ صحیح۔ اچھا، اب ہمارے پاس زیادہ تر لوگ جو آتے ہیں ان کی شکایات یہی ہوتی ہیں کہ جی ہمیں انشورنس کی رقم پراپر نہیں ملی، یا یہ کہ انشورنس کمپنی نے ڈیلے کر دی ہے انہیں انشورنس کلیم کو واپس کرنے کے حوالے سے۔ صحیح۔ تو ہم انشورنس کمپنی جس کو ہم ریسپونڈنٹ کمپنی کہتے ہیں ان کے عہدے داران کو بھی بلاتے ہیں اور ساتھ ہی پالیسی ہولڈر کو بھی بلاتے ہیں۔ اچھا، جب سے ہمارے محتسب ڈاکٹر خاور جمیل صاحب 2019 میں تشریف لائے ہیں، جی، انہوں نے ایک نیا ہمیں زاویہ جو دیا ہے کیسز کو ڈسپوز آف کرنے کے لیے، وہ یہ ہے کہ آپ لیٹیگیشن کی طرف نہ جائیں، آپ میڈییشن کی طرف آئیں، آپ ان لوگوں کو پرسویٹ کریں اور پرسیکیوشن کی طرف نہ جائیں۔ جی، تو ہم دونوں فریقین کو بلا کے، صارف کو بھی اور کمپنی کے عہدیداران کو بھی بلا کر ہم کوشش کرتے ہیں کہ ان کے درمیان ایمیکیبل سیٹلمنٹ ہو جائے، کیونکہ اگر دونوں فریقین ایک بات پر ایگری نہیں کریں گے تو پھر معاملہ ریویژن میں جائے گا یا اپیل میں جائے گا، اور اس میں تاخیر ظاہر ہے کہ ہوگی۔ تو ہم چاہتے ہیں کہ انہیں وقت پر ان کا جو حق ہے، ان کا جو کلیم ہے، اس کو ڈسپوز آف ہم کر سکیں۔ اور آپ کو یہ سن کے حیرت بھی ہوگی اور خوشی بھی ہوگی کہ ایک لمبے عرصے تک صدر مملکت کے پاس ہمارے انشورنس کے حوالے سے کوئی ایک کیس بھی نہیں تھا۔ تو انہوں نے پوچھا کہ جی یہ کیا وجہ ہے کہ اپنا ابھی تک کیس نہیں، تو اس سے میں بتانا یہ چاہتا ہوں کہ ہم ریکنسیلیشن موڈ میں جا رہے ہیں، اور ساری دنیا میں آج کل بات یہی ہو رہی ہے کہ آلٹرنیٹیو ڈسپیوٹ ریزولوشن میکانزم ہو۔ پھر یہ کہ یہ ایک ایسا ادارہ ہے جو آپ کو 60 دن کے اندر اندر فیصلہ کر کے دے دیتا ہے۔ صحیح۔ تو ہمارے ہاں البتہ کچھ ڈیتھ کلیمز ہوتے ہیں جہاں پہ ذرا زیادہ ضرورت ہوتی ہے وقت گین کرنے کی، تو اگر کوئی کیس ہم 60 دن میں نہیں نمٹا سکتے تو وہ صارف کی وجہ سے ہوتا ہے ڈیلے، کہ وہ کچھ ٹائم ہم سے لیتے ہیں ڈاکومنٹیشن وغیرہ کرنے کے حوالے سے، تو تاخیر ہو جاتی ہے۔ تو اس طرح سے ہماری جو کارکردگی ہے آپ تک رسائی کا طریقہ کار سر؟ وہ رسائی کا طریقہ جی بہت آسان ہے۔ ہمارے پاس کوئی بھی شخص ہمیں خط لکھ سکتا ہے، ایک عام کاغذ پر خط لکھ سکتا ہے، اس کے لیے کوئی پریسکرائب فارمیٹ نہیں ہے کہ یہ معمولی سی فارمیلٹیز اگر ہم آپ سے چاہتے ہیں تو وہ یہی ہوتا ہے شناختی کارڈ کی کاپی ہو جائے تاکہ ہمیں اندازہ ہو جائے کہ واقعی ہی اور شی از دی ریئل پرسن ہو از میکنگ اے کمپلینٹ۔ تو جیسے ہی وہ شکایت آتی ہے ہم اس کو ایک نمبر الاٹ کر دیتے ہیں۔ اس کے علاوہ ہماری ہیلپ لائن بھی ہے، ہماری ویب پر بھی وہ دے سکتا ہے اپنا، تو کوریئر سروس کے ذریعے بھجوا سکتا ہے۔ تو مختلف طریقے ہیں اسے، جس طرح ہمارے دفتر میں ذاتی طور پہ بھی آ سکتے ہیں، کراچی میں ہمارے ہیڈ آفس کی طرف بھیج سکتے ہیں۔ اور دفاتر کا نظام جنوبی پنجاب میں آپ کا؟ جی ہاں، جنوبی پنجاب میں جی اپنا یہ جو ادارہ ہے جس کا میں آج کل ایڈوائزر ہوں، اس کو کوئی 1 سال ہوا ہے یہاں پہ اس کا قیام عمل میں لایا گیا ہے۔ پہلے یہاں کے لوگوں کو لاہور جانا پڑتا تھا، تو اب ان کو یہ بھی سہولت ہو گئی ہے کہ ڈور سٹیپس پر، گراس روٹ لیول پر ہم جا رہے ہیں۔ اچھا، میں نے جب ابھی آپ سے بات کی کہ ہمارے ہاں ایکچولی پرابلم یہ ہے کہ انشورنس کا جو کنٹریبیوشن ہے جی ڈی پی میں وہ 1% سے بھی کم ہے۔
اب میں اگر آپ کو فگرز بتاؤں تو اس میں یہ ہے کہ ہانگ کانگ کو آپ دیکھیں تو وہاں پہ 19% ہے. اسی طرح سے تائیوان میں کوئی 13.4% ہے. انڈیا میں اگر آپ دیکھیں تو 3.33% ہے. تو ہمارے ہاں تو 1% سے بھی کم ہے. اب اس کو نہ بڑھانے کی ضرورت ہے. ہم اس میں کوشش کر رہے ہیں کہ ایٹ لیسٹ ہم اس کو 4% تک ہم اس کو بڑھا سکیں کمپنیز کی مدد سے. تو انشاءاللہ بہتری آئے گی. ہم جو کوشش کر رہے ہیں یہاں پہ پھر یہ کہ جیسے میں نے آپ سے عرض کی کہ ہمارے یہاں سپیڈی ڈسپوزل ہے اور اس کے علاوہ کوئی خرچ نہیں کرنا پڑتا. کسی فارم کی کوئی فیس نہیں ہے. یہ سب فری آف کاسٹ ہے. کسی وکیل کی ضرورت نہیں ہے. ان پرسن وہ آ جائیں, ہم ان کی بات سنتے ہیں اور ہماری اٹموسٹ کوشش ہوتی ہے کہ ان کا مسئلہ حل ہو جائے. اور صرف فیصلہ کر دینا کافی نہیں ہے. اس فیصلے کی کوئی اہمیت نہیں ہے اگر وہ امپلیمنٹ نہیں ہوتا. تو امپلیمنٹیشن بھی اس کے ساتھ ہے. سر دیکھا یہ گیا ہے کہ جتنے بھی پبلک سروس ڈپارٹمنٹس ہیں وہاں وقت بہت زیادہ ہوتا ہے. اس کا جو پروسیس ہے وہ بہت مشکل ہوتا ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ پچھلے 1 برس میں آپ کے ادارے نے لوگوں کو جو آپ کا کام ہے اس حوالے سے آسانیاں دی ہیں, اور مستقبل آپ کیسا دیکھتے ہیں؟ اب یہ جو سال ابھی ختم ہوا ہے 2022, اس میں ہمارے پاس 4,500 کیسز تھے. تو یہ لوگوں کا ایک اعتماد ہے جو ہم پر ہے, جس کی بنا پہ اب ہمارے پاس بلک آف کیسز آ رہے ہیں. پرابلم یہ ہے کہ جس طرح میں نے پہلے عرض کی کہ ہمارے ہاں کنٹریبیوشن جی ڈی پی میں کم اس لیے ہے کہ ہمارے ہاں انشورنس کی اہمیت اور اس سے آگہی کا فقدان ہے. اب اسی لیے ہمارے مصب صاحب جو ہیں جناب خاور جمیل صاحب, وہ اسی بات پہ فوکس کر رہے ہیں کہ لوگوں کو اس کی اہمیت کا احساس دلائیں, دور دراز علاقے تک اس کی آؤٹ ریچ کو بڑھائیں. تو ہم آؤٹ ریچ کو بڑھا رہے ہیں. اور دوسری بات یہ ہے کہ اس وقت ہم جو کام کر رہے ہیں وہ یہ ہے کہ کسی طرح سے کراپ انشورنس, ایگریکلچرل انشورنس, جس میں آپ کا لائف سٹاک بھی آ جاتا ہے. اب آپ دیکھیں کہ کچھ عرصہ پہلے یہاں پہ جو سیلاب آیا تھا یا ہمارے ارتھ کویک آ جاتا ہے, اس فیلڈ میں ہم کیسے گرو کر سکتے ہیں؟ ٹیکس وصولی میں لوگوں کو کیسے مائل کر سکتے ہیں؟ اس کی امپورٹنس کیسے آپ سمجھتے ہیں؟ کتنی امپورٹنٹ بات یہ ہے, اور ٹیکس محصولات کی وصولی کا آگے چل کے پاکستان کے لیے کیسا فیوچر آپ دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیں جی, میں یہ سمجھتا ہوں ایک لمبا عرصہ انکم ٹیکس ڈپارٹمنٹ میں کام کرتے ہوئے وہ یہ ہے کہ جب تک ہم میں سے ہر شخص اونرشپ نہیں لے گا کہ یہ ملک اس کا ہے اور اس نے کنٹریبیوٹ کرنا ہے ٹورڈز دی اکانومی, اس وقت تک جب تک یہ ذہنوں میں انقلاب نہیں آتا, جب تک کہ میں سینس آف پوزیشن نہیں رکھتا کہ یہ ملک میرا ہے اور میں نے کنٹریبیوٹ کرنا. اب یہ میرے لیے جو ہے نا وہ کس قدر جو ہے نا, وہ جب یہاں پہ وہ یونائٹڈ اسٹیٹس سیکریٹری آف اسٹیٹ آئیں یہاں پہ, تو انہوں نے کہا کہ جی جب آپ کے اپنے لوگ ٹیکس نہیں دیتے تو وائی شوڈ دی امریکنز ہیلپ یو. ہم نے خود اس ملک کو ترقی دینی ہے. ہم میں سے ہر شخص کو یہ ویسے بھی ہمارا فریضہ ہے, قومی فریضہ ہے کہ ہم ٹیکس ادا کریں, اور نہ صرف ٹیکس ادا کریں, پورا ٹیکس ادا کریں, وقت پر ادا کریں. اگر ہم میں سے سارے لوگ جو ہیں, اب آپ دیکھیں کہ ہمارے پاس صرف اور صرف جو ہے نا 1.5% لوگ جو ہیں وہ ولنگلی اپنے ٹیکس گوشوارے جمع کراتے ہیں. اب ہم نے ایک تفریق بھی قائم کی ہے, ایک فائلر ہے, ایک نان فائلر ہے. ایک ڈینٹ ڈالنے کے لیے نان فائلر پہ ہم نے زیادہ ریٹ آف ٹیکس رکھا ہوا ہے, لیکن پھر بھی یہ ہے کہ لوگ ابھی تک جو ہے نا وہ اس طرف مائل نہیں ہو رہے, کیونکہ بزنس مین کے لیے جو رقم اس وقت موجود ہے وہ اس کے لیے جسٹ لائک ریڈ بلڈ ہے, وہ اسے ڈیلے کرتا رہتا ہے. تو ہم سب کو چاہیے, میں کسی ایک گروپ کی بات نہیں کر رہا, ہم سب اس میں شریک ہیں, خواہ وہ سرکاری ملازمین ہیں, خواہ وہ بزنس مین ہیں, بڑے بڑے بزنس میگنیٹس ہیں, سب کو اپنا اپنا حصہ ادا کرنا ہوگا. اس کو آسان بھی سر کیا جا سکتا ہے ڈاکومنٹیشن کو؟ بڑی کوشش ہوئی ہے. دیکھیں نا, اب آپ خود اپنا گوشوارہ فائل کرتے ہیں, سیلف اسیسمنٹ اسکیم لمبے عرصے سے چل رہی ہے اس میں. اچھا, پھر یہ ہے کہ اب محکمے نے یہ بھی کیا ہوا ہے, جب تک ان کے پاس کوئی تھرڈ پارٹی کی انفارمیشن نہیں ہوتی اس وقت تک وہ آگے پروسیڈ نہیں کرتے. تو اب جو ذمہ داری پہلے ٹیکس پیئر پر تھی اب وہ ٹیکس آفیشل پہ ٹیکس کلیکٹر پر آ گئی ہے. تو حکومت نے کوشش تو کافی کی ہے اس حوالے سے. آپ دیکھتے ہیں کہ ایمنسٹی اسکیمیں بھی آتی رہی ہیں اپنا ہمارے ہاں, اور جو ٹیکس کا فارم ہے اس کو بھی آسان زبان میں, سادہ زبان میں, اردو میں بھی, انگریزی میں بھی. اور پھر آپ خود گھر بیٹھے آپ وہ جو ہم نے ایک ڈیوائس کیا ہے اپنا سافٹ ویئر, وہ بھی سافٹ ویئر فرینڈلی سافٹ ویئر ہے, آپ اپنے لیپ ٹاپ پر بیٹھ کے آپ گوشوارہ فائل کر سکتے ہیں. لیکن میں نے وہی بات جو کی ہے نا, جب تک اب آپ کے ذہنوں میں انقلاب نہیں آتا, جب تک کہ میں اپنے دل میں نہیں سوچتا کہ یہ میرا فرض ہے,
میں کہتا ہوں کہ آپ ایک فقیر بھی وہ پیسہ دینے کے لیے تیار ہے, آپ اسے سال کے شروع میں بتائیں کہ ہم تجھ سے 300 روپیہ لیں گے, تو وہ بھی دینے کے لیے تیار ہو. اور پھر یہ قوم تو وہ ہے جو مدد کرتی ہے. جب بھی دیکھیں کوئی انہونی صورتحال, یہاں پہ ناگہانی صورتحال ہوئی, عطیات دیتے ہیں, زکوٰۃ دیتے ہیں. چیریٹی کی ایک تاریخ ہے سر, ایک تاریخ ہے ہماری. لیکن مجھے سمجھ نہیں آتا کہ جب ٹیکس کی بات آتی ہے تو وہاں پہ ہم ڈیویٹ کرتے ہیں. آپ کا سر بہت شکریہ. بس لاسٹ میں مجھے یہ بتائیے گا کہ کیسا پاکستان دیکھتے ہیں آپ اپنے شعبے کے حوالے سے, اتنا آپ نے سرو کیا, اصلاحات کے حوالے سے کتنے خوش امید ہیں مستقبل کے پاکستان کے؟ میں ایکچولی ایک آپٹیمسٹ ہوں. جی, میں ہمیشہ جو ہے نا تصویر کا پازیٹیو پہلو دیکھتا ہوں. ہمارا ان سارے کے سارے مسائل کو ڈسکس کرنا اس بات کی غمازی کرتا ہے کہ مسائل ہیں, لیکن اس کے بعد دیر از اے سلور لائننگ ایز ویل. تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمارا جو مستقبل ہے وہ روشن ہے, تابناک ہے. انشاءاللہ اویئرنیس آ رہی ہے. ہمارے یہاں تعلیمی اداروں میں ہمارے نوجوان طالب علم کام کر رہے ہیں, سرکاری اداروں میں ہمارے نوجوان افسر کام کر رہے ہیں. یہ سارے کے سارے لوگ ملک کی تعمیر میں حصہ اپنا رول پلے کر رہے ہیں. تو صرف اور صرف ان کو ایک سٹریم لائن ہونے کی ضرورت ہے, ایک لائن آف ایکشن دینے کی ضرورت ہے. یہ انتھوزیاسٹک لوگ ہیں, یہ فرور کے ساتھ کام کرتے ہیں, دے آر انرجیٹک. تو میں نہیں سمجھتا کہ یہاں پہ کوئی سری لنکا والے حالات ہو سکتے ہیں. انشاءاللہ مسائل ضرور ہیں لیکن ہم ان مسائل پہ قابو پا لیں گے انشاءاللہ. مسائل ضرور ہیں لیکن ہم ان مسائل پہ قابو پا لیں گے. یہ تھے جناب سلیم رضا آصف. اسی نوٹ پہ ان سے مکالمہ ختم کرتے ہیں. آپ مشیر ہیں وفاقی انشورنس محتسب کے. سر آپ ریڈیو پاکستان بہاولپور تشریف لائے. سر آپ کا بہت شکریہ. ویری ویری کائنڈ آف یو, آئی فیل آنرڈ جی. السلام علیکم.